آپ اندازہ کیجئے کہ جس انسان کو اللہ نے کھل کر صاف اچھے انداز میں اچھے ماحول میں سانس لینے اور جینے کا حکم فرمایا اور لے سکتا تھا، یہی سانسیں جو کل تک مجھے زندگی کا باعث اور آکسیجن بن رہی تھی، آج وہ سانسیں مجھ سے بغاوت کرنے لگی، وہ فضائیں مجھ سے بغاوت کرنے لگی، وہ ہوائیں مجھ سے دشمنی کرنے لگی، وہ میرے دوست احباب سے ملاقاتیں جس سے میرے اندر ایک جوش اور ولولہ، ایک طاقت و قوت پیدا ہوتی تھی، آج وہی ملاقاتیں مجھے ڈرانے لگی، مجھے ہیبت ناک کرنے لگے، مجھے اپنی زندگی کے لیے خطرہ بتانے لگے۔ وہی بازاریں جسے میں گھوم کر کے میں اپنی انرجی اور اپنی ضروریات تکمیل کرتا تھا، آج وہ بازاریں بڑی ڈراؤنی صورت بنا کر کے آپ کو ڈرانے لگی کہ گھر میں چلا جا ورنہ موت آ جائے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملنے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے پاس جانے، بیٹا آپ کے ماں اپنی ماں سے ملنے، کیا اس کے بارے میں 10 مرتبہ سوچنے نہیں لگا؟ حالات اتنے کیوں بدل گئے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ دنیا کہتی ہے کہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، یاد رکھے یہ خدائے عز و جل کی ملکیت ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے میرے مالک کی ملکیت اور اونرشپ ہے، اس کے اندر کسی کی سازش بھی اگر چلتی ہے تو اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں چلتی۔ اللہ فرماتے ہیں چلا، میری اجازت ہے، اس لیے کہ یہ اسی کے مستحق ہے۔ فرسٹ ویو آئی، سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں صحت مند لوگوں کو بیمار بھی کیا اور پھر بے حساب لوگوں کو موت کے گھاٹ بھی اترنا پڑا، ویران ہو گئے گھر۔ بولا گیا کہ 60 سال سے اوپر والے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، کمزور لوگ متاثر ہو رہے ہیں، ایجڈ لوگ وہ جا رہے ہیں۔ یعنی انسان اس کی صحیح نبض نہیں پکڑا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، بلکہ ہیلے بہانے کرنے لگا کہ نہیں ایسے لوگ جا رہے ہیں، کمزور جو لوگ ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، ایج جس کی بہت بڑی ہو گئی وہ چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں ایک سازش چل رہی ہے کہ بوڑھے لوگ چلے جائیں، ان کے رہنے کا فائدہ کیا ہے، اس وجہ سے ہو رہی۔ یہ سب شیطانی باتیں ہیں، اصل مدعے سے ہٹانے والی باتیں۔ مدعا اصل یہ تھا کہ اللہ کی زمین میں یہ وائرس آیا ہے تو اللہ نے اسے آنے کی اجازت کیوں دی، اس میں کیا ہماری خامی ہے؟ بجائے اس کے کہ انسان اپنی غلطی کی طرف دیکھتا، شیطان نے فوراً اس کی توجہ کسی دوسری طرف پلٹا دی اور اس میں ہیلے بہانے کرنے لگا۔ فرسٹ ویو آئی اور ختم ہو گئی، سیکنڈ ویو آئی تو لوگوں نے دیکھا، ان کے دعووں کی خلئی کھل گئی کہ جوان لوگ چلے گئے، کیا 60، کیا 50، 40، 30، 35، 28، 25، 20، 22، کہاں گئے دعوے ہمارے؟ کہاں گئی طاقت و قوت اور پہاڑ جیسے نوجوانوں کی جوانی؟ جنازوں پہ جنازے ایک ایک گھر سے نکلنے لگے، ایک ایک گھر سے 4، 6، 8 جنازے نکلے، قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم نے آخری مٹی نہیں دے پائے۔ صحیح ہے یا غلط؟ کسی کے انتقال سن لیتے تو ہم اپنے کاروبار چھوڑ کر چلے جاتے اور اس کے آخری وقت تک ہوتے، لیکن ہم محروم نہیں رہے اپنے بھائیوں کے جنازوں میں، ان کے غسل میں، تکفین میں، تدفین میں رہنے سے ہم محروم رہے، بلکہ دور تو دور بہت سارے ایسے بھی ہوئے ہیں جو اپنے سگے بھائی کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکے۔ کہ یہ عبرت لینے کے لیے ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ ڈرے ہوئے تھے، اور ڈر کس بات کا تھا اب اندازہ ہو رہا ہے۔ ہم وہ ڈر کر پھر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوئے، ہم پھر ڈر رہے تھے کہیں مر نہ جائے۔ ڈر کس بات کا تھا؟ کہیں مر نہ جائے۔ ڈر اس بات کا نہیں تھا کہ میرا مالک ناراض ہے۔ جب تو یہ سمجھ میں آیا کہ مالک کے ناراضگی کا شاید خوف ہو، مساجد بند ہوئے تو لوگ احتجاج کرنے لگے اور
قوانین کی خلاف ورزی کر کر مساجد میں داخل ہونے کی ایسی کوشش کرنے لگے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ پھر ایمان تازہ ہو گیا، شاید واقعی مسجدیں پھر آباد ہو جائے گی، لوگوں کو اپنا رب یاد آ گیا ہے، طرح طرح کی باتیں ہم خوشگمانیاں اور حسن ظن کرنے لگے۔ جیسے ہی پھر کھلا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ لاک ڈاؤن پھر ختم ہوا تو آج تک بھی بہت سارے لوگ مسجد کی صفوں سے غائب ہے، وہ مسجد چھوڑ دیے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے، ہیلے بہانے کرنے لگے، مساجد آباد ہوئی پھر سے، جمعہ کے مصلی کم ہو گئے، وہ ایک زمانے سے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیے، ظہر پڑھے تھے لاک ڈاؤن میں لہٰذا گھر میں ہی پڑھ لے، خدا کو بھول گئے۔ ڈر ان کو صرف یہ ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، وہ موت جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موت تمہیں آ کر ہی رہے گی، اگرچہ تم وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط طاقتور اور بند قلعوں میں بھی اگر بیٹھ جائیں تب بھی موت تمہیں آئے گی، بنکرس میں اگر بیٹھ جائیں تب بھی موت آئے گی۔ تو یہ ڈر صرف موت کا تھا، دنیا کی محبت کا تھا، دنیا چھوٹ نہ جائے، سانسیں کم نہ ہو جائے، صرف یہ ڈر تھا، خدا کی طرف نہیں لوٹے۔ جبکہ اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس قسم کے حالات بگڑے، سینکڑوں ہزاروں لوگ مرنے لگے، اتنی کھلی فضا کے باوجود سانس نہ پوری اندر آتی ہے نہ باہر جاتی، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے لختے جگر نوجوانوں اور بڑوں اور بوڑھوں کے دم اکھڑتے ہوئے دیکھے۔ چاہیے کیا تھا کہ اللہ نے ایسے حالات آنے کی اجازت کیوں دی تھی؟ اللہ چاہتے یہ تھے کہ پلٹ کر کے بندہ میرا ہو جائے، جو جا رہا ہے وہ بھی توبہ کر لے، اور جو جانے والوں کو دیکھ رہا ہے وہ بھی دنیا سے بے رغبت ہو کر میری طرف متوجہ ہو جائے، روئے اور گر گڑائے۔ فلما جاءہم بأسنا تضرعوا فلولا اذ جاءہم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ہماری یہ پکڑ آئی تو یہ لوگ گڑ گڑاتے اور روتے، اللہ کے ہو جاتے، اللہ سے پختے وعدے کر لیتے۔ اللہ فرماتے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن دیکھا یہ گیا کہ ان کے دل تو پتھر ہو گئے، سخت ہو گئے، خدا کی رضا اور ناراضگی کی طرف تو شیطان جانے ہی نہیں دیا۔ وعدے کر لیتے خدا سے کہ لاک ڈاؤن اور یہ ویو سے پہلے کے حالات میں، بعد کے حالات میں بدلاؤ آ جائے گا ہمارے مالک، ہم اس سے پہلے جن وجوہات سے تجھے ناراض کیے تھے اب آئندہ نہیں کریں گے، یہ وعدے ہو جاتے، ایسا نہیں ہوا۔ پھر کھلا تو ایسے آزاد ہوئے جیسے قید خانے سے نکلے، گناہ اور بڑھ گئے، لاپرواہیاں اور بڑھ گئی، خدا کی بھول، خدا عز و جل کو ناراض کرنا اور بڑھ گیا۔ نوجوان ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، بوڑھے ہو، پھر ایک ہجوم کی طرح گناہ کی طرف لگ گئے، اسراف ویسے ہی، تبذیر ویسے ہی، فحش ویسے ہی، گناہ ویسے ہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین سے تم گناہ بھیجو، آسمان سے خدا عز و جل کا عذاب آئے گا، تم یہاں سے اللہ کی خوف اور خشیت کے آنسو بھیجو، زمین پر آسمان سے اللہ کی رحمت نازل ہو۔ کتنے لوگ رہ گئے آج خدا کے خوف سے رونے والے؟ پہلے کا دور تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اگر خدا سے غافل ہو بھی جاتی تو کم از کم بڑے ایسے تھے جو ہاتھ اٹھا کر راتوں میں رو رو کر اپنے نوجوانوں کے گناہوں کو معاف کراتے تھے۔ آج نوجوانوں کی راتوں میں اور بڑوں کی اور بوڑھوں کی راتوں میں فرق نہیں رہ گیا ہے، دونوں کی راتیں برابر گزر رہی ہیں۔ نوجوان باہر گزار رہا ہے، دوستوں میں گزار رہا ہے، تو بڑا اور بوڑھا فون میں گزار رہا ہے، دونوں کی راتیں برابر، دونوں کے اندھیرے اور اندھیرے۔ پہلے نوجوان سے غلطی ہوتی تو باپ روتا اور بچے کے گناہوں کو معاف کرا دیتا، لیکن آج کہاں ہے؟
غفلتیں بڑھ گئی، دل سخت ہو گئے، دنیا کی محبتیں اور بڑھ گئی. اور یہ جو گزشتہ لاک ڈاؤن کے جنازے اور موتیں تھیں، گویا کہ ہم نے بس ایک خواب و خیال سمجھ کر کے فراموش کر دیا، بھول گئے. کہ حقیقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے صف کے مصلی تھے، کہ حقیقت نہیں تھی کہ وہ آپ کے بھائی اور رشتہ دار اور کزنز تھے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ آپ نے اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو نہیں کھویا، جن کو آخری مرتبہ اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کی معافی کا تک موقع نہیں ملا. کچھ طبیعت خراب ہوئی تو منہ کو ڈھکن لگا کر لے جایا گیا، ان کو کچھ بولنے کا تک موقع نہیں دیا گیا. کیا ایسا نہیں ہوا؟ وہ جو گئے تو گئے، قبرستانوں میں دفن ہو گئے، پتہ بھی نہیں. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیوں بھول گئے ہم لوگ؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب لوگ غافل ہو گئے اور بھول گئے ہماری اس نصیحت کو جو ہم نے دی تھی، فَلَمَّا نَسُوا، جب وہ بھول گئے، مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جس سے ہم نے انہیں جتلایا تھا، بتلایا تھا، منوایا تھا، یاد دلایا تھا، نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم پھر ایک مرتبہ ان کے اوپر ہماری پکڑ اور عذاب کے دروازے پھر کھول دیے. تھرڈ ویو کی باتیں پھر چل رہی ہے. نہ صرف چل رہی ہے بلکہ بہت سارے ممالک میں ایک حقیقت بن چکی ہے. ابھی آپ ہیلے بہانے میں رہتے رہیے کہ یہ بہت کمزور ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. ایسے ہی ہوا تھا نا پہلے بھی. ہیلے بہانے میں، مذاق میں سوچتے، ڈیبیٹ کرتے یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، میں ہم نے حقیقت سے اپنے ہاتھوں کو جا کر کے آج بھی قبرستانوں میں دیکھے. قبرستانوں کا مزاج بدل گیا. ایک ایک قبر کے بعد قبرستان میں مہینوں کے بعد دوسری قبر آتی تھی. اب قبرستانوں میں کوئی پختہ قبر نہیں، بس لاؤ ڈالو اور اس کے بعد بھول جاؤ. چند مہینوں کے اندر، سال کے اندر اس کے اندر دوسری موت. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد آخر وہ کون سی چیز ہے؟ حضور نے تو فرمایا تھا کفاک بالموت واعظا، تمہیں موت کے اتنا بہترین نصیحت کرنے والا نہیں، تمہیں نصیحت کرنے کے لیے موت کافی ہے. ہمیں موت بھی کافی نہیں ہے. کیا آپ کو ایسا نہیں دکھتا؟ آپ ایک چکر لگا کر دیکھ لیں. میں آپ کو کہتا ہوں ایک شادی خانوں کے پاس سے گزر کر دیکھ لینا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے گھروں سے جنازے جوان لوگوں کے نکلے تھے. کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے قید کر دیا تھا گھروں کے اندر؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے جنازے مسجد کی دہلیز تک نہیں پہنچے تھے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں جس کی دنیا بھر پوری جن کے خلاف سازشیں کر رہی ہے؟ کیا آپ کو یقین ہوگا کسی شادی خانے کے پاس ٹھہر کر؟ شادی خانوں کو دعوت کے لیے نہیں، عبرت کی نگاہ کے لیے جائیں. جتنا رونا وہاں آئے گا کسی دواخانے میں بھی نہیں آئے گا اگر آپ کا ضمیر زندہ ہو. آپ دیکھیں گے کہ کیسے غافل پڑے ہیں. کیا غفلت ہے ان کی، کیا سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنی ہے. لاکھوں روپئے، کروڑوں روپئے کا اسراف خدا کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. یہ ایک ہی نہیں، دنیا بھر کی چیزیں آپ کو اللہ فرماتے ہیں جب تم بھول جائیں گے تو ہم پھر یاد دلائیں گے. کہ ہم پھر اس بات کے لیے تیار ہیں کہ پھر اللہ یاد دلائے؟ پھر اس بات کے لیے تیار ہے کہ پھر ایک بار وہ ماحول آئے؟ اور کوئی بہت دور نہیں رہ گیا. ڈیٹا کہتا ہے کہ ہم میں سے 50% لوگ اس سے متاثر ہو چکے ہیں. کبھی بھی وائرس آج کمزور ہے، ایک لمحے میں وہ طاقتور ہو سکتا ہے. کیا اس کی طاقت نہیں ہے؟ اس کی پاسبلٹی نہیں ہے؟ کیا ٹیسٹ کرانے والے پازیٹیو نہیں آ رہے ہیں؟ پھر بھی غفلت ہے ہمارے پاس. خدا کے لیے اس غفلت کو دور کیجیے. آج موقع ہے، ابھی حالات سازگار ہیں، ابھی لاشیں گرنا شروع نہیں ہوئے ہیں، ابھی بستروں پر پڑ کر تڑپنا شروع نہیں ہوا ہے.
ابھی دواخانوں کے آئی سی یو فل نہیں ہوئے ہیں، موقع ہے سمجھ جائے۔ خطرات گھروں پر دستک دے رہے ہیں، اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب مل کر اللہ کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو مالک کی بارگاہ میں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ اللہ، اس روئے زمین پر 7 ارب لوگ ہوتے ہیں، ان میں تقریباً 1.5 ارب سے 1.25 ارب مسلمان ہیں۔ یہ پوری زمین پر جب مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو دور کرنے کی ذمہ داری پوری 7 ارب پر نہیں، یہی 1.5 ارب مسلمانوں پر ہی ہے۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال کا پتہ اور حقیقی مالک کا پتہ صرف مجھے معلوم ہے اور آپ کو معلوم ہے، باقی تو سب بھٹکے ہوئے۔ پکڑ ہوگی تو مجھے اور آپ کی ہوگی کہ ارے وہ تو بھٹکا ہوا تھا، اسے تو میرا در معلوم ہی نہیں تھا، تجھے تو معلوم تھا۔ میری مسجد کے، میرے گھر کے دروازے کھلے تھے، کوئی تجھ سے 2 روپیے ایک سجدے کے نہیں لے رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر 10 منٹ گڑ گڑانے اور رونے کے لیے کوئی تجھ کو پینالٹی اور پیٹھ پہ کوڑے نہیں برسا رہا تھا۔ پھر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں آیا؟ رونا کیوں نہیں آیا؟ گناہ سے توبہ کیوں نہیں کیا؟ استغفار کیوں نہیں کیا؟ استغفار اور توبہ بڑے سے بڑے مصیبت کو ٹالتے ہیں، آفات و بلائیات کو ٹالتی ہے، خدائے عز و جل کی رضا کو لاتی ہے، زمین و آسمان میں اور سمندر اور زمین و خشکی اور تری کے اندر خوشحالیاں لاتی ہے، گھروں کے اندر برکت اور اختلافات کو دور کرتی ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت اور نیک و صالح اولاد دیتی ہے۔ استغفار و توبہ آپ کے کاروبار میں برکت اور کاروبار کی وسعت دیتا ہے۔ استغفار و توبہ آپ کی زندگی، آپ کے صحت کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ کیا ہے استغفار؟ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف، درست کر لو اپنے رب کا اپنا معاملہ، تنہائی میں بیٹھ کر سوچ لو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، کہیں میرے رب کے تعلق میں اور میرے تعلق میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ کسی رشتہ دار سے کبھی انبن ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی کال کرو، تو آپ 10 وقت سوچتے ہیں کہ بھائی کروں نہیں کروں، کیونکہ میرا اس سے تعلق ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی دوسرا آدمی ہے جس سے آپ جانتے ہو 1 منٹ میں آپ بولنے سے پہلے کال کرتے ہیں، تو یہ جو ہچکچاہٹ ہے کہ مجھ سے کوئی اس کی حق تلفی ہوئی لہٰذا اب میں نہیں کرتا، غور کرو کہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تم بلا جھجک فری خوش دلی سے کیوں نہیں جا سک رہے ہیں؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نہیں جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم نظر انداز کر دیے ہیں تمہیں، پھر توبہ کرو، آنے کی توفیق ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے گناہوں کا اثر نو جائزہ لیں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے استغفروا ربکم، اے لوگو تمہارے پروردگار سے استغفار کرو، معافی چاہو، توبہ کرو، انہ کان غفارا، وہ مالک بہت بڑا دل رکھنے والا ہے، بہت بڑا ہے مالک، تو معافی چاہو معاف کر دے گا۔